کیا ہوگا کہ آپ کہیں برفیلے پہاڑوں میں پھنس جائیں جہاں پر کھانے کو کچھ نہ ہو اور نہ ہی پینے کے لیے پانی ہو تو ہو بس دور برف سے ڈھکے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ، اور پھر ان اونچے پہاڑوں میں آپ کی زندگی کو بچانے میں کوئی بھی مدد نہ پہنچ سکے تو کیسے سروائیو کر سکیں گے آپ ایسے حالاتوں میں؟ آج آپ ایک ایسی ہی سچی سروائیول سٹوری سنیں گے جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو چلیے جانتے ہیں سب کچھ آج کی اس 571 جہاز کی سروائیول سٹوری میں۔ السلام علیکم پیارے دوستو، تو کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے ٹاپ 10 چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ دوستو، 12 اکتوبر 1972 میں ایک جہاز چلا جس میں مونٹی ویڈیو کے پلیئر تھے جنہوں نے چلی کے کیپٹل سینٹیاگو میں ایک میچ کھیلنے جانا تھا۔ اس جہاز میں ٹوٹل 40 پیسنجر اور 5 کریو ممبر شامل تھے۔ ٹیک آف کے بعد ابھی جہاز ارجنٹینا کے اوپر ہی پہنچا تھا کہ اچانک موسم کی خرابی کی وجہ سے انہیں ارجنٹینا کے شہر مینڈوزا میں لینڈ کرنا تھا۔ انہوں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ ارجنٹینا اور چلی کے درمیان دنیا کا سب سے اونچا پہاڑی سلسلہ ہے جو کہ موجود ہے، اور یہ خطرناک اتنا ہے کہ یہاں سے گزرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پائلٹ کا خیال تھا کہ ایک رات مینڈوزا میں گزاری جائے اور اگلے دن موسم ٹھیک ہونے پر ان پہاڑوں کو پار کیا جائے۔ وہ کیا جانتے تھے کہ اگلا دن ان کی قسمت کا سب سے خراب دن ہوگا۔ اگلے دن یعنی فرائیڈے 13 اکتوبر کو فلائٹ 571 نے مینڈوزا سے ٹیک آف کیا۔ میپ میں دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ مینڈوزا سے سینٹیاگو کا فاصلہ تقریباً 180 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، لیکن ان 180 کلومیٹر کے فاصلے میں ہی صرف انڈیز 15,000 فیٹ اونچی پیکس ہیں، لہٰذا پلین کا روٹ کچھ اس طرح سے تھا کہ پہلے جہاز مینڈوزا کے ساؤتھ میں جائے گا اور پھر پلینچون کے پاس پہنچ کر انڈیز کی طرف سے ٹرن کر کے ان خطرناک پہاڑوں کو پار کرے گا اور پھر چلی کے شہر کوریگو سے دوبارہ ٹرن کر کے سیدھا اسٹریٹ جا کر لینڈ کرے گا۔ فلائٹ 571 کے پائلٹ پہلے ہی 50 فلائٹ کو کمپلیٹ کر چکے تھے اور ان کو یہ تجربہ بھی تھا۔ مینڈوزا سے ٹیک آف کرتے ہی جہاز ساؤتھ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جہاز کی ہائٹ گین کرنے کے بعد پائلٹ نے نوٹس کیا کہ بادلوں کی موٹی لیئر کی وجہ سے انہیں نیچے اب کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، تو اسی ٹائم پائلٹ نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا۔ کنٹرول ٹاور کے علاوہ بھی پائلٹ اپنی لوکیشن کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس میں ایئر کرافٹ کی آخری لوکیشن کو مد نظر رکھ کے ایئر کرافٹ کی سپیڈ کے ذریعے کیلکولیشن کر کے اپنی کیلکولیشن کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جب یہ فلائٹ پلینچون کے پاس پہنچی تو اس نے ساتھ ہی رائٹ ٹرن لے لیا۔ اب یہ 18,000 فٹ کی اونچائی پر سے گزر رہے تھے۔ نیچے صرف اور صرف موٹے بادل تھے۔ پائلٹ صرف کنٹرول ٹاور پر اس ٹائم ڈیپینڈنٹ تھا۔ جیسے ہی وہ پلینچون کے پاس پہنچے تو فلائٹ 571 کنٹرول ٹاور سے غائب ہو گئی۔ یہ ایک نارمل بات تھی کیونکہ اکثر ہی پہاڑوں کی وجہ سے سگنل کمزور ہو جایا کرتے ہیں۔ اس موقع پر کو پائلٹ نے اپنی لوکیشن کو کیلکولیٹ کیا اور 3:21 پر سینٹیاگو کنٹرول ٹاور کو میسج کیا کہ ہم 1 منٹ تک چلی کے شہر کوریگو کے اوپر پہنچ جائیں گے، اور پھر ان سے اپنی اونچائی کم کرنے کی پرمیشن مانگی۔ اور اب تقریباً پلینچون پاس سے کوریگو پہنچنے تک تقریباً 11 منٹ لگتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ فاصلہ 3 ہی منٹوں میں طے کر لیا تھا۔ اس چیز کی کنٹرول ٹاور کے عملے کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ اب فلائٹ 571 رڈار میں شو نہیں ہو رہی تھی، مگر پھر بھی انہیں پرمیشن دے دی گئی۔ اصل میں پائلٹ نے جو جہاز کی لوکیشن کیلکولیٹ کی تھی وہ غلط تھی۔ پائلٹ سمجھ رہا تھا کہ وہ کوریگو کے اوپر ہے، مگر دراصل وہ اس وقت پلینچون پاس کراس کر رہے تھے۔ ایک بہت ہی بڑا خطرہ جو کہ فلائٹ 571 کے سر پر منڈلا رہا تھا۔ جب بھی پائلٹ نے کنٹرول ٹاور سے پرمیشن لی اور لے کر ٹرن کیا تو ساتھ ہی جہاز کی ہائٹ بھی کم کرنا شروع کر دی تھی۔ شروع ہی میں انہیں خطرناک ٹربلز کا سامنا کرنا پڑا، مگر جو ہی بادل کی طے ختم ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے بہت ہی بڑا پہاڑ کھڑا تھا۔
इस बात का पायलट को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उन्हें ये लगा कि अभी तक वो एंडीज में मौजूद हैं। पायलट ने दोबारा एल्टीट्यूड गेन करने के लिए जान लगा दी, मगर पायलट जहाज को संभाल नहीं सके। अगर ये काम इससे पहले कुछ देर करते तो अच्छा होता। फ्लाइट 571 की टेल पहाड़ की चोटी से टकराई और अलग हो गई। उस वक्त ये पहाड़ पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था और फिर जहाज पूरी तरह से स्लाइड करता हुआ एक जगह पर आके रुक गया। और फिर इस क्रैश की वजह से 12 पैसेंजर मौके पर ही हलाक हो गए थे, खास तौर पर वो लोग जो जहाज के पीछे मौजूद थे। मौजूदी तौर पर 33 पैसेंजर की जान बच गई थी, लेकिन इन पैसेंजर को बहुत ज़्यादा चोटें आई थीं। प्लेन की टेल अलग हो जाने की वजह से प्लेन का हिस्सा खुला हुआ था और वहाँ से बहुत ही ज़्यादा ठंड आ रही थी। उस वक्त ये पैसेंजर 11,500 फीट की बुलंदी पर फंस चुके थे, जहाँ का टेम्परेचर -30 डिग्री था। जहाँ तक उनकी नज़र जा रही थी, बर्फ से ढके पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहे थे। सबसे पहले उन्होंने अपने साथियों की बॉडीज़ को बर्फ में दफना दिया और दूसरी तरफ प्लेन क्रैश की खबर ने चिलियन अथॉरिटी को अलर्ट कर दिया था, मगर उनको ये मालूम नहीं था कि असल में वो अर्जेंटीना में ही क्रैश हो गए थे। बिना टाइम ज़ाया किए उन्होंने सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिसमें 4 एयरप्लेन ने हिस्सा लिया था। सुबह से लेकर शाम तक सभी एरिया को सर्च कर लिया गया, मगर उन्हें कोई भी प्लेन क्रैश नजर ना आया और ना ही कोई पैसेंजर। ये सर्च ऑपरेशन बहुत ही मुश्किल था क्योंकि पहाड़ बर्फ से ढके हुए थे। इस सर्च ऑपरेशन में यूरुग्वाई और अर्जेंटीना समेत 11 एयरक्राफ्ट फ्लाइट 571 को ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ क्रैश साइट पर कई बार ऊपर से रेस्क्यू प्लेन गुजर रहे थे। उन्होंने बहुत ही इशारे भी किए, मगर बदकिस्मती से एयरक्राफ्ट को कुछ भी नजर नहीं आया। बाद में उन्होंने एक लेगिस से लिपस्टिक निकाल कर उन्होंने प्लेन के ऊपर बहुत ही बड़ा सा SOS लिख दिया। लगेज बैग से क्रॉस भी बनाया, लेकिन रेस्क्यू प्लेन में से किसी की भी नजर नहीं पड़ी। टोटल 8 दिनों तक सर्च ऑपरेशन के बाद 12 अक्टूबर 1972 को तमाम पैसेंजर को डेड डिक्लेयर कर दिया गया और सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया। 11वें दिन क्रैश साइट पर पैसेंजर को एक रेडियो मिला। उन्होंने जब रेडियो चलाया तो उनको ये खबर सुनने को मिली कि कई दिनों के ऑपरेशन के बाद उन्होंने सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया है। जहां पर वो पहले ही इतने परेशान थे, वहीं पर उन पर ये खबर बिजली बन के टूटी। अपने बचने की जो आखिरी उम्मीद नजर आ रही थी, अब वो भी खत्म हो चुकी थी। पहले हफ्ते में ही 5 पैसेंजर जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। अब सिर्फ 28 पैसेंजर बच गए थे। उन्होंने जहाज के सामान और लगेज को इकट्ठा किया और प्लेन की फ्यूज साइड को बंद कर दिया ताकि ठंड से बचा जा सके। सीट को गर्माइश के तौर पर इस्तेमाल किया और सीट के कुशन से स्नो शूज बना लिए। उस वक्त तक उनके पास खाने के लिए 8 चॉकलेट बार, 3 जैम के जार, ड्राई फ्रूट और गिनी चुनी पानी की कुछ बोतलें थी। पहला हफ्ता तो उन्होंने बहुत ही मुश्किल से इन चीज़ों के साथ आपस में डिवाइड करके गुजार दिया, लेकिन जब ये तमाम चीज़ें भी ख़त्म हो गईं तो उन्होंने कपड़े और कॉटन को खाना शुरू कर दिया, जिससे वो और भी ज़्यादा बीमार पड़ने लगे। और अब लो एनर्जी होने की वजह से उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था और ऊपर से जिस ऊंचाई पर वो क्रैश हुए थे, ना वहाँ से उतरना पॉसिबल था और ना ही ऊपर की तरफ हाइक करना पॉसिबल था। उस वक्त पैसेंजर का वेट 40% तक कम हो चुका था। आखिर जब उन्हें कुछ भी नहीं समझ आया तो उन्होंने अपने मरे हुए साथियों को खाना शुरू कर दिया। ये फैसला बहुत ही मुश्किल था, लेकिन भूख, प्यास और कमजोरी में उनको ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। क्रैश के 17 दिनों के बाद 29 अक्टूबर को अचानक रात को बहुत ही भयानक तूफान आया और पैसेंजर को बुरी तरह से बर्फ में धंसा के रख दिया और पूरा फ्यूज़लाज अंदर तक बर्फ से भर गया। इस हादसे में 9 सर्वाइवर और मारे गए और बचे हुए 19 लोगों के हाथ जो कुछ भी लगा उन्हें उससे बर्फ को हटाया और ऑक्सीजन के लिए जगह बनाई। दिन गुजरते रहे और फिर महीने, और दिन ब दिन सर्वाइवर की हालत
بہت ہی بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ ایک ایک کر کے سبھی موت کی نظر ہو رہے تھے اور بچے ہوئے اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے۔ 12 دسمبر یعنی کہ کریش کے 60 دنوں تک 3 سروائیور اور اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ پیچھے بچے 16 لوگ۔ اب ان کے پاس 2 ہی آپشن بچے تھے، یا تو وہ اپنے بچے ہوئے دن گننا شروع کر دیتے یا پھر ہمت کر کے ویسٹ سائڈ کو ہائیک کر لیتے۔ 12 دسمبر 1972 کو 3 پلیئر پراڈو، کریسا اور ویزنٹین نے ویسٹ سائڈ کو ہائیک کرنے کا ارادہ کیا، اس سوچ میں کہ شاید پہاڑ کی دوسری طرف ہریالی ہوگی جہاں پہ شاید کوئی مدد مل سکے۔ یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ مرحلہ تھا کیونکہ ان کے پاس ہائیک کرنے کے لیے کوئی بھی پراپر چیزیں نہیں تھیں اور اوپر سے -30 ڈگری کا ٹمپریچر تھا۔ انہوں نے ہاتھ سے بنائے ہوئے سلیپنگ بیگز، جہاز کے سیٹوں سے بنائے ہوئے گرم کپڑے لیے اور ہائیک پر نکل گئے۔ پورے 3 دن لگاتار ہائیک کرنے کے بعد آخر کار وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کی دوسری سائڈ پر بھی پہاڑ ایسے ہی برف سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ یہاں بھی نہ ہی ہریالی تھی اور نہ ہی زندگی کے کوئی آثار۔ کھانے کی کمی کی وجہ سے ایک پیسنجر واپس کریش سائٹ پر چلا گیا۔ پراڈو اور کریسا پہاڑ کی ڈاؤن سائڈ کی طرف چل پڑے۔ اگلے 10 دنوں تک تحقیق کرنے کے بعد اور 61 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد، بہت ہی برے حالاتوں میں دن گزارنے کے بعد آخر کار وہ ایک ویلی میں پہنچ گئے جہاں پر ہریالی تھی، جانور بھی تھے اور ندی بھی بہہ رہی تھی۔ سب سے پہلے ندی سے انہوں نے پانی پیا، تبھی دوسری طرف ندی کے ایک شخص نظر آیا جو کہ گھوڑے پہ سوار تھا۔ ندی کے شور کی وجہ سے وہ اپنا پیغام اس کی طرف نہیں پہنچا پا رہے تھے۔ گھوڑے پر بیٹھے شخص کو ایک آئیڈیا آیا اور اس نے ایک کاغذ اور پینسل کو پتھر میں باندھ کر ان کی طرف پھینکا اور اس پر پراڈو اور کریسا نے اس کاغذ پر اپنا سارا ماجرا لکھا اور واپس پھینک دیا۔ وہ شخص گھوڑا بھگاتا ہوا یہ لیٹر چلین اتھارٹی کے پاس لے گیا۔ پہلے تو انہیں یقین نہیں آیا کہ 2.5 ماہ گزرنے کے بعد بھی پلین کریش کے سروائیور ابھی تک زندہ کیسے ہیں، لیکن اتھارٹی نے سب سے پہلے پراڈو اور کریسا کو ریسکیو کیا اور ان کی مرہم پٹی کی۔ 22 دسمبر 1972 یعنی کہ کریش کے 72 ڈیز کے بعد ہیلی کاپٹر پراڈو اور کریسا کی نشاندہی پر کریش سائٹ تک پہنچے۔ پہاڑ کی یہ چوٹی دیکھ کر پائلٹ خود بھی حیران رہ گئے کہ ان 2 رگبی پلیئرز نے بنا کسی کیئر اور ایکسپیرینس کے یہ پہاڑ کیسے پار کیا ہوگا۔ آخر کار فیوزلاژ میں موجود سبھی سروائیورز کو ریسکیو کر لیا گیا اور ان کے مرے ہوئے ساتھیوں کو وہیں پہ قبر کھود کے دفنا دیا گیا اور قبر پر بہت ہی بڑے پتھر رکھ دیے گئے اور ایک میموریل بنا دیا گیا جو اسی حالت میں آج بھی موجود ہے۔ یہ میموریل آج بھی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان اگر ہمت کرے تو بڑی سے بڑی مصیبت کو بھی ہرا سکتا ہے۔ تو یہ تھی 571 فلائٹ کے سروائیور کی ایک ہمت دار سٹوری۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ سٹوری ضرور پسند آئی ہوگی، تو پلیز کامنٹ سیکشن میں لائک کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔